السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 سے اور آیت نمبر 28 تک تلاوت کی ہے۔ پہلے میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا، پھر مختصر اس کی تشریح کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریا چلائے جو آپس میں ملتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، حالانکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے، وہ دونوں اپنی حد سے بڑھ نہیں سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے نکلتے ہیں موتی اور مونگے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے پروردگار کی ذات جو عظمت اور احسان والی ہے باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مختصر اس کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 14 سے اور آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ ہے۔ گزشتہ سبق میں آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 13 تک کی تشریح ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنی تقریباً گزشتہ سبق میں گزشتہ 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی 10 نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں،
اسی طریقے سے تنے والے درخت اور بے تنے درخت اللہ کے فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اللہ نے ترازو کو قائم کیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے صحیح تولیں اور انصاف قائم کریں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے انسانوں کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے زمین کو بنایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میوہ اور کھجور کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلہ کو زمین میں پیدا کیا، غلہ کو ڈالا اور خوشبودار پھول کو۔ تو یہ ان 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 10 نعمتوں کا ذکر کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح بجتی ہے۔ صلصال کہتے ہیں پانی میں ملی ہوئی مٹی جب وہ سوکھ جائے اور سوکھنے کے بعد کھن کھن بجتی ہو، اور فخار وہ پانی میں ملائی ہوئی مٹی جس کو آگ میں پکا لیا جائے، جب مٹی آگ میں پک جاتی ہے تو ٹھیکرا بن جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہے۔ تمام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ انسان سے مراد اس آیت میں آدم علیہ السلام ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی مٹی سے پیدا کی جو ٹھیکری کی طرح بجتی ہے۔ تو خلق الانسان من صلصال کالفخار کا کیا مطلب؟ اللہ نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح بجتی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح بجتی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو اللہ نے خالص آگ سے پیدا کیا، یعنی دونوں مخلوق کا ذکر کیا۔ جنات کو بھی ہم نے پیدا کیا کیسے وہ بھی بتا دیا، اور ہم نے انسان کو بھی کیسے پیدا کیا اس کو بھی بتا دیا۔ یہاں تو تفصیل نہیں ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا، اللہ نے صرف وہ بتایا، تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا، دوسری آیتوں میں ہے لیکن تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسان اور جنات ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے، یعنی اللہ دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ، جدھر سے سورج نکلتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں اور جدھر سورج ڈوبتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں۔ تو ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں پر کہ 2 مشرق اور 2 مغرب کا رب میں ہوں، حالانکہ مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سردی اور گرمی کے موسم میں سورج کا مطلع بدلتا ہے، یعنی سورج کی نکلنے کی جگہ وہ بدل جاتی ہے، اس لیے سردی کے زمانے میں مشرق یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی کے زمانے میں دوسری جگہ ہوتی ہے۔ انہی 2 جگہوں کو آیت میں مشرقین کہا گیا ہے۔ اسی طرح مغربین فرمایا کہ سردی میں غروب آفتاب کی جگہ یعنی سورج نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی میں دوسری جگہ ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں سورج جو ایسٹ سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے، وہ دائیں جانب ہو کر نکلتا ہے، وہ دائیں جانب ہٹ کر نکلتا ہے، اسی وجہ سے دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ڈوبتا ہے مغرب میں یعنی ویسٹ میں تو دائیں جانب کو ہو کر ڈوبتا ہے۔ تو ایک مشرق ایک مغرب ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا کہ سردی کے موسم میں سورج بائیں جانب کو ہو کر نکلتا ہے، جس کی وجہ سے دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے، تو 2 مشرق ہو گئے۔ پھر ڈوبتا ہے تو مغرب ہی میں ڈوبتا ہے لیکن بائیں جانب ہو کر ڈوبتا ہے، تو مشرق ہی سے نکلتا ہے لیکن گرمی کے موسم میں دائیں جانب ہو کر نکلتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں بائیں جانب ہو کر نکلتا ہے، تو مشرق کے 2 کنارے ہو گئے۔ اسی کو اللہ نے کہا 2 مشرق، اور مغرب کے 2 کنارے ہو گئے کہ گرمی کے موسم میں دائیں طرف ہو کر ڈوبتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں بائیں طرف ہو کر ڈوبتا ہے، تو 2 مشرق 2 مغرب ہو گئے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔
تو اختلاف مشارق اور مغارب یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، کبھی دائیں جانب سے کبھی بائیں جانب سے، تو اس اختلاف کی وجہ سے یہ اختلاف بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، اور اس گرمی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سردیوں کے موسم میں دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے۔ تو موسم کے بدلنے کی وجہ، موسم کا بدلنا یہ بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اس نے دو دریا چلائے، دو سمندر چلائے جو آپس میں ملتے ہیں۔ بحرین سے دو سمندر مراد ہے، دو دریا مراد۔ اس کی قدرت کا مظاہرہ دیکھیے کہ دو سمندر برابر چل رہے ہیں، ایک کھارے پانی کا ہے، دوسرا میٹھے پانی کا ہے، لیکن نہ اس کا پانی اس میں مل کر اسے میٹھا کر سکتا ہے، نہ اس کا پانی اس میں مل کر اسے کھارا کر سکتا ہے، بلکہ دونوں اپنے رفتار سے چل رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، نہ وہ اس میں مل سکے اور نہ اس میں جا سکے۔ یہ اپنی حد میں، وہ اپنی حد میں ہے، اور قدرتی فاصلہ انہیں الگ الگ کیے ہوئے۔ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ دونوں دریا آپس میں مل رہے ہیں، ان دونوں دریا کا پانی مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے دونوں کے بیچ میں ایک آڑ قائم کر دیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریا سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ لؤلؤ کے معنی موتی اور مرجان کے معنی مونگا، یہ بھی قیمتی جواہرات میں سے، یہ دو چیزیں دریا سے نکلتی ہیں، لیکن موتی اور مونگے کھارے پانی سے نکلتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ دونوں دریا سے نکلتے ہیں، ایک دریا کا پانی میٹھا ہے، ایک دریا کا پانی کھارا ہے، تو مفسرین نے اس کا جواب دیا کہ کھارا پانی سے ہی موتی اور مونگے موتی نکلتی ہے اور مونگے نکلتے ہیں، لیکن دونوں دریا میں یہ موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں، اور میٹھے دریا میں جو موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں یہ بہہ کر کھارے پانی میں یا کھارے دریا میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کو نکالا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو موتی اور مونگے پیدا ہوتے ہیں وہ بہہ کر کھارے پانی میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے۔ تو اللہ نے اس نعمت کو بیان کر کے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، جو دور سے نظر آ جاتے ہیں، جو ہزاروں مال ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، مال لوڈ کر کے یہ ملک سے وہ ملک، وہ ملک سے یہ ملک، جو جہاز سینکڑوں انسانوں کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ملک سے دوسرے ملک سے ہندوستان آنا جانا ہوتا ہے، بحری جہاز سے یہ لوگ سفر کرتے ہیں، تو اللہ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی جہاز بھی اللہ کی ملکیت ہے، جہاز کا بھی مالک اللہ ہے۔ اس عالی شان نعمت کو یاد دلا کر پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ اے انسان اور جنات تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، انسان جنات تمام مخلوق سب کے سب فانی ہے، سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور باقی رہ جانے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت کم وقت دے کر بھیجا ہے، پتہ نہیں کب ہماری موت آ جائے، اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے، اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اپنی آخرت بنا لے۔ تو اللہ نے ان چند آیاتوں میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں انسانوں پہ بارش کی طرح برس رہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ اس مالک کے احکام کو ہم مانیں، اس مالک نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کی باتوں کو مانیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، اور
سچ کا ساتھ دیں، سچ بولیں اور صحیح راستے پہ چلیں، غلط راستے پہ نہ چلیں، اللہ کا جو حکم ہے اسے مانیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے ہم اس طریقے پہ چلیں۔ اگر میرے دوستوں اور بزرگوں ہم اللہ کے احکام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے، اپنی زندگی میں اختیار کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہیں گے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔